برطانیہ سے مجرمان کی واپسی کا معاہدہ کرنے کے لیے متحرک کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل بھی نہیں ہو رہی۔ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہو، وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ طلال چودھری نے کہا کہ جو ہاتھ آپ کے سر پر تھے اب وہ نواز شریف کے پاؤں میں ہے۔ تبدیلی آئی یہ 140 بندے لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو ٹیلی فون کرنے والے بندے جڑے گئے وہ گھیر کے لے آتا کہ میرے کو جڑا ووٹ پورے ہوں۔ پی ایم ایل این کے 4 بڑے لیڈر کسی سے ملنے گئے، چاروں نے ان کو کہا آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے کہ ان 4 آدمیوں کا نام لیں، کون آدمی ملنے سے گئے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، بتائیں نا اس کا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا، کبھی کہتے ہیں ان کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں سر ہاتھ پہ ہمارا سر ہے۔ دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات کی۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا، ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل۔ اچھا ہوا ہے آج جنرل صاحب نے تو اس کو کلیئر کر دیا۔ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ ایک تو بریکنگ نیوز آج چل رہی تھی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ برٹش گورنمنٹ سے بات کرے اور مجرمان کا ٹریڈنگ جو ہے آپس میں ایگریمنٹ کر لے کہ جن لوگوں کو یہاں سزا ہو گئی بھی ہے یا انگلینڈ میں ہو گئی بھی ہے تو ان کا تبادلہ ہو سکے۔ ماضی میں ایشو یہ تھا کہ برطانیہ کو ہمیشہ اعتراض رہا تھا کہ پاکستان میں سزائے موت ہے اور اس کی وجہ سے بہت آپ کے ایگریمنٹ نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ بھی بحث چل رہی ہے وہاں پہ کہ جن کی سزائیں اگر چھوٹی عدالت سے ہو گئی ہیں اور بڑی عدالت میں اپیل ہوئی بھی ہے تو کیا اس کا سٹیٹس ہوگا۔ تو یہ پا گیا کہ الزام والوں پہ بات نہیں ہوگی، لیکن جن کو سزا کنوکشن ہو گئی بھی ہے، جیسے نواز شریف صاحب کو ہو گئی بھی ہے، تو اس کیٹیگری پہ کم از کم ریپیٹریشن ہماری ہونی چاہیے آپس میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ جو آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ۔ لیکن پاپولر پالیٹکس چھوڑ دیں، پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے اسلام آباد پاور پالیٹکس کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ جی اسلام آباد ایک پیج نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ فوج نے بار بار کہا کہ یار ہمیں بیچ میں انوالو نہ کریں، لیکن ہم نے 4-5 دن میں پچھلے دیکھا ہے کہ چاہے اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے، یہ پھر لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ دونوں کیوں کر رہے ہیں؟ دس از این انٹرسٹنگ کویسچن۔ پہلے شیخ رشید صاحب کا آپ نے بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سر پہ رکھنا چاہ رہے تھے یہ ہاتھ گردنوں پہ جائے گا ان کی۔ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں جی وہ ہاتھ جو ہے وہ میاں صاحب کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ مریم جو کل تک کہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی سب کچھ، وہ کہنا شروع ہو گئی ہیں جی بس اب جو مرضی طریقہ اختیار کریں، ہمیں تو جو سا ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ پھر ایشو بنایا گیا کہ جی میٹنگز نہیں ہو رہی، تو پھر پرائم منسٹر صاحب بھی ڈی جی آئی کے ہیڈ کوارٹرز گئے، اس کی فوٹیج تو نہیں آئی لیکن اس کو بھی ایک آپٹک سمجھا جا رہا ہے۔ پاور پالیٹکس پہ کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ there is no such thing as a rumor. At best ایک پریمیچور سا فیکٹ ہوتا ہے۔ اس سے کچھ سوال نکالنے کے ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز، فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد زبیر صاحب ہیں، ایکس گورنر سندھ اور سینئر لیڈر پی ایم ایل این، اسپوکس پرسن فار پی ایم نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، اور قمر زمان کائرہ صاحب، سینئر لیڈر پی 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 اور فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے 2 بڑا انٹرسٹنگ چیزیں، زبیر میں آپ سے شروع کروں گا۔ آج بڑی سٹرونگ پریسر کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک آ گئی ہے اسٹیٹ بینک لیجسلیشن وجہ سے، اور معیشت جونسی ہے گڑھے میں ڈوب گئی ہے، پاکستان کو قومی سلامتی خطرے میں ہے۔ یہ اگر اتنے برے حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے، تو پھر نواز شریف صاحب آ کے کیوں نہیں بچاتے؟ وہ کب آئیں گے جب خدا نہ خواستہ پاکستان بالکل ریورسیبل میں چلا جائے گا؟ اس کا چھوٹا سا آنسر یہ ہے کہ کیونکہ میں اس پر بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے انٹروڈکشن وغیرہ میں بھی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بٹ اس کا یہ تو کہ میاں نواز شریف کے واپس آنے سے حکومت کا تختہ جلدی ہوتا ہے یا ان کے باہر بیٹھنے سے جلدی تختہ ہوتا ہے، وہ ہمارے پر چھوڑ دیں۔
ہماری نظر میں اس وقت وہ زیادہ افیکٹو ہیں باہر بیٹھ کے حکومت کے خلاف. 3.5 سال سے تو ہم نے آپ پہ ہی چھوڑا ہوا ہے. 3.5 سال میں تو کچھ نہیں ہوا آپ سے. جی تو 3.5 سال میں گھٹنے بھی تو ٹکا دیے نا. اگر آج سروے یہ کہتا ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر کون وہ شخص ہے جو پاکستان کے مسائل کا سب سے اچھے طریقے سے حل تلاش کر سکتے ہیں, تو وہ میاں نواز شریف کا ہی نام آئے نا. تو وہ باوجود اس ساری میڈیا کیمپین, باوجود وہ تمام الزامات, طلال چودھری کا زبیر صاحب یہ جو بیان آیا ہے, طلال چودھری نے ریاکٹ کیا تھا. مجھے ان کا ایک اور فیمس بیان یاد آ گیا تھا, میاں صاحب ان بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیں. تو پھر بتوں نے نکال کے آپ کو باہر پھینک دیا. آج وہ ایک نیا اسی بحر میں ایک نیا شعر پڑھ دیا انہوں نے کہ جی بس ہاتھوں پر جو ہمارے پاؤں پہ پڑ گئے ہاتھ. طلال چودھری نے طلال چودھری نے 2 چیزوں کا ریاکشن کیا تھا. ایک تو جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو سر والی بات کے سر پر نہیں ہاتھ ہیں, گردن پر ہاتھ پہنچ جائیں گے یا پہنچ گئے ہیں. ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں, جب ابھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی سنایا تھا ISPR چیف کا, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ملٹری کو نہ گھسیٹا جائے پالیٹکس میں. تو جب شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر یہ کہتے ہیں, اس قسم کی بات کرتے ہیں اور کلیئرلی ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں ملٹری کا, یا جب فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ 4 سینئر لیڈرز PMLN کے جا کے ایک ایسے شخص سے ملے بند کمرے میں اور ان کو کہا کہ جی ہم حاضر ہیں اور آپ ان کو فارغ کروا دیں, تو کون گھسیٹتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ISPR چیف شوڈ کلیریفائی دیٹ نا, بلکہ ڈائریکٹلی ہو کے کہیں, بیکاز یہ تو دس از دا گورنمنٹ. اپوزیشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کو باتیں کرنی چاہیے ایسی, بٹ اپوزیشن کو جب ایسے انڈائریکٹلی مینشن کیا جاتا ہے باتیں, انٹیریئر منسٹر جب بار بار یہ کہتے ہیں گیٹ نمبر 4, تو وہ کس کا ریفرنس دیتے ہیں؟ وہ ارجنٹینا کی ملٹری کو تو نہیں دیتے نا. تو میرا خیال ہے کہ ہم تو لیٹس شبلی صاحب آن دس. شبلی صاحب سے مجھے ایک لاجک سمجھائیں. مجھے اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہو کے کہیں بھی چلے جائیں, وہ چاہے پیر فقیر کے پاس چلے جائیں, وہ بیوروکریٹ کے پاس چلے جائیں, جرنیل کے پاس چلے جائیں, چیف جسٹس کے پاس جا کے کہہ دیں ہمیں کسی طرح بچائیں. گورنمنٹ کے لوگ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فواد چودھری کا آج کہنا کہ 4 لوگ میٹ سم ون اور وہاں پہ انہوں نے یہ آفر دی. اب ہم سب بٹوین لائنز کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں ہی پتہ ہے. پھر شیخ رشید کا کہنا کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ ان کی گردن تک پہنچے گا, کہ جیسے وہ آپ کے پارٹنرز ہوں گے اور ان کو رگڑیں گے. گورنمنٹ کا مجھے انوالو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا ملائن کرنا, مجھے تو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیوں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکیوز کرنا کہ ہم ملائن کرتے ہیں. ان کی تو مجھے سمجھ آتی ہے نا. دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ جو فواد چودھری نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ تاثر جو دینا چاہتے ہیں. دیکھیں, ان کی پولیٹکس میں ایک بنیادی انہرنٹ کانٹرڈکشن ہے, اور اس لیے چونکہ یہ اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکل کہتے ہیں, لیکن آئیڈیالوجی سے ان کا رومانس تب شروع ہوتا ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. اب یہ بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وی آر, یعنی جس چیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور ووٹ کو عزت دو اور فلانا کرو, یہ کرو, وہ کرو. اب جو اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وٹ ایور اٹ ٹیکس, جس طرح کہ مریم نواز نے کہا ہے. گورنمنٹ وزیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ وزیر کا کام تو یہ دیکھیں, بینگ این انفارمیشن منسٹر, اس نے تو یہ جو ایک جھوٹ کا ایک جو انہوں نے صبح اٹھتے ہیں فارغ چکے ہیں 10 بجے 11 بجے جو ہے, شاید میں ان سے بڑا ایک جھوٹ بول دوں. شاید خان نہیں جھوٹ نہیں بولا, شاید خاقان وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ to make themselves, you see they are relevant only on media. تو آپ کے خیال میں 4 لوگ گئے ہیں, ملے ہیں کسی کو؟ دیکھیں, ملے ہوں گے. انفارمیشن منسٹر ہی مسٹ بی نوئنگ کہ بھئی ملے ہوں گے, اور اس میں یہ کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں ہے. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پارٹی میں مختلف سٹرینڈز ہیں. اس میں کوئی کس کو لیڈر ہے, ایک دوسرے کو نہیں مانتا, تیسرا چوتھے کو نہیں مانتا. شاہد خاقان کوئی بات کرتے ہیں, وہ جو شہباز شریف ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں, نواز شریف, مریم نواز, یہ ایک اور وہ ہے. سو دے آل آر ٹرائنگ, میں اس کو بلکہ ری افرم کروں گا کہ یس دے آر آل دے ٹرائنگ ایٹ لیسٹ ٹو گیو دا امپریشن کہ جی وی آر ویری فائن. اب خواجہ آصف کو دیکھیں, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یار کوئی ایک سٹینڈرڈ تو آپ رکھیں نا, ایک ویو رکھیں کہ جی ہم وہی ہے حبیب جالب والے, اور اس کے ہم وہ ہیں, اور ہم جو ہے تو یہ ووٹ کی عزت کے یہ ہمارا یہ وہ ہے. یہ تو نہیں ہے ذرا سا جب وہ کام نہیں چلا, وہ لوگوں کو یہ اکٹھا نہیں کر سکے ہیں, تو پھر یہ اسی قسم کے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو یہ ہو گیا, ہمیں تو سگنل مل گیا ہے, اس قسم کی باتیں. حالانکہ وہ
जो DGIS पे थे उन्होंने उसको रिफ्यूट भी किया, लेकिन देयर पॉलिटिक्स इज प्योरली। चले कायरा साहब ये बताएं कि ये कुछ समझ नहीं आती, अपोजिशन की हमेशा समझ आती है डेस्परेट हो के हर दरवाजा पे दस्तक देना जब हालात बड़े डेस्परेट हों। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी जब ये बात करते हैं तो ये रोपन करते हैं इस डिबेट का, कोई इसकी लॉजिक हमें कोई हेल्प करें, समझें हम। मालिक साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि जो कैदियों के तबादले का एग्रीमेंट है करने जा रहे हैं, वो कैदियों का तबादला होता है, यानी कि बरतानिया के अंदर किसी अदालत ने किसी पाकिस्तानी या डुअल नेशनल को सजा दी और यहाँ पाकिस्तान की अदालत में किसी बरतानवी शहरी या डुअल नेशनल को यहाँ सजा हुई, तो उनके तबादले के लिए अगर कोई तहर्रुक किया जाए तो वो एक एग्रीमेंट होता है। और मियां नवाज शरीफ मेरी दानिश में वहाँ एक कैदी के तौर पे नहीं रह रहे, ना उनको बरतानिया की किसी अदालत ने सजा दी है और पाकिस्तान से वो एक कैदी के तौर पे नहीं गए हुए, लिहाजा ये एग्रीमेंट तो वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और ला या कुछ और तहर्रुक। दूसरी गुजारिश, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि गवर्नमेंट आखिर ये क्यों कर रही है, पहली बात तो ये है कि DGISPR को चाहिए कि आज वो गवर्नमेंट से पूछे या फौज को चाहिए कि वो गवर्नमेंट से पूछे कि उनके वज़रा ये बात क्यों कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि वो किसी इस तरह की डील का हिस्सा नहीं है, उनको सियासत में मुलव्वस न किया जाए, तो फिर नाम लेके इस तरह खुला के जब बातें करना कि 4 लोग मिले हैं, फलां का हाथ होगा, गर्दन पे होगा, ये होगा, ये सारे खुले हुए इशारे हैं। और ये क्यों किए जाते हैं? ये PTI का बाकायदा एक मीडिया स्ट्रेटजी है। जब भी कोई बड़ा इशू होता है जो इनके खिलाफ होता है पब्लिक ओपिनियन में, जिस तरह परसों यदि कल रात को इन्होंने बिजली अपने तेल के रेट बढ़ाए, बजाय इसके कि कल सारा दिन या कल शाम को डिबेट होती पेट्रोलियम प्राइसेस के राइज पे, या डिबेट होती जो बजट है उसके ऊपर, या गैस की सूरत हाल के ऊपर, या मनी बजट के ऊपर, या स्टेट बैंक के ऊपर, उसके ऊपर डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए, और वो फ्यूल अप हो गई तेल की प्राइसेस बढ़ाने से, तो गवर्नमेंट ने आउट ऑफ ब्लू बगैर किसी वजह के, उन्होंने एक वजीर ने स्टेटमेंट नहीं दी, खाली ये नहीं है कि किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूसरे वजीर ने की, फिर तीसरे ने की, और इस पर शाम को सारे प्रोग्राम हुए। आज भी हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। बात यह है कि अगर अपोजिशन का कोई मेंबर कह रहा हो मालिक साहब कैसी को मुलाकात हुई है और हम छोड़ेंगे नहीं, अगर अगर मुस्लिम लीग का कोई बंदा कह रहा है तो उससे पूछे, बिल्कुल मुस्लिम लीग को वजाहत करनी चाहिए कि कौन सा बंदा आपको मिला है, किस बंदे के साथ आपकी बात हुई है। अगर बात हुई है तो पीपल्स पार्टी कह रही है तो मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर हुकूमत कह रही है तो इसका जवाब हुकूमत को देना है या फिर फौज को इसका जवाब देना है कि वो क्यों हुकूमत उनको इसमें शामिल कर रही है। और उनका इमेज अगर वो समझते हैं कि सियासत में मुलव्वस करने से उनका इमेज डैमेज होता है, जो यकीनन होता है, तो खुद भी वो इससे रिस्ट्रेंट करें और हुकूमत से भी पूछे, तो ये हुकूमती वज़रा ही इसका जवाब दे सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत फौज को भी मिलान कर रही है, और वो इस वक्त जो इशू मेजर है, जो बर्निंग इशू है, उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये एक शुरली छोड़ी है, और हम सब उस शुरली पे बहस कर रहे हैं। शिबली साहब, ये बहुत डेंजरस डाइवर्जन टैक्टिक नहीं है जो उल्टा पड़ सकता है? नहीं, देखें, ये हमने तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे जो ये अपोजिशन के जो कॉलीग्स हैं, ये इसी बात को बार बार ये तसव्वुर देने की कोशिश करते हैं कि जी हम वी आर द अवेलेबल द नेक्स्ट ऑप्शन, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि CV लेके फिर रहे होते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है जी कि देखें इस वक्त जो मुल्क को सिचुएशन जिसका कि पूरी एक आलमी सतह पर हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसमें आप कोविड देखें दोबारा रीसर्फेस हुआ है। ऐसे सूरत हाल में इन लोगों का बजाय इसके कि कोई एक प्रोग्राम दें, कोई सजेशंस दें पार्लियामेंट में, बस इमरान खान इनके असाब पे सवार हैं, बजाय इसके कि ये कोई मुतबादिल दें। इनकी लीडरशिप जो कि बड़ी बातें करती है कि जी मुल्क में ये हो गया, मुल्क में ये हो गया है, तो नवाज शरीफ जो कि लीडर हैं, जो कि इनकी PML के लीडर हैं, कायरा साहब ने कहा कि जी उसकी बात है, लेकिन कि नवाज शरीफ वहाँ पे है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ही इज़ बीन डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ बाय द गवर्नमेंट, बाय द कोर्ट्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट से वो यानी कानून से वो फरार हासिल किए हुए हैं। तो ये इतना इनको अगर मुल्क की मोहब्बत है तो ये सारी चीज़ें अपने मज़े से उधर अपने एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये, और इधर आके जो है तो इनको अवाम की महंगाई का और उसकी वो फिक्र है, क्यों छोड़ के गए हुए हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी with all the whatever he has done, कम अज़ कम मुल्क में मौजूद है।
ان کے لیڈر تو ہمیشہ ہسٹوریکلی کہا بھی تھا بڑی صاحب ہوگا آپ کے پاس کلپ، تو جب بھی سخت وقت آتا ہے یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ لیڈرشپ نہیں ہوئی۔ یہ تو جو ہے تو منسٹر نہیں بولے زبیر بولیے۔ ایک سیکنڈ، ہاں آپ نے سوال کیا پوچھا تھا سوال، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور سیریس سوال ہے، یہ کہ نواز شریف کیوں چلے گئے ہیں، یہ عمران خان کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں۔ بھائی پوائنٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے وزراء ملٹری کو کیوں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں، اور کیا یہ ان کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے فواد چودھری کا یا نہیں، کیا ان کو یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، وہ کس کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ 4 سینئر لوگ گئے پی ایم ایل این کو، اور وہ یہ جو سی وی والی بات انہوں نے ابھی کی ہے، یہ اسد عمر نے بھی پارلیمنٹ میں کی کہ سی وی دکھانے کے لیے آئے تھے یہاں شہباز شریف، ابھی آپ خود گھسیٹ کے لے کے زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیے، اور ہمیں ایکیوز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرا اعتراض دونوں پارٹی سے یہی ہے کہ آپ دونوں ہی وہی کام کر رہے ہیں، ریزن آپ کا تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے انکانیت، مثلا آپ کے لوگ آتے ہیں، میری بات سنیں، ابھی آج شاید حقان صاحب نے کہا کہ جی بل پاس ہو گئے بیکاز ٹیلی فون ہوئے، آپ کے تو اپنے لوگ پورے نہیں تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ خود شادی میں گئی ہوئی تھیں، وہ آپ کی سینٹرل سیکرٹری ہیں، اسپوکس پرسن ہے پارٹی کی، وہ تک لوگ آپ کے کی لوگ، آپ کے تو اپنے نمبرز پورے نہیں تھے، یہ تو چھوڑ دیں کہ کس کو فون ہوا تھا، آپ کے لوگ تو شادیاں اٹینڈ کر رہے تھے، یہ تو سیریسنس تھی۔ اور دوسرا مجھے سوال کا جواب یہ ہے کہ 23 مارچ کی آپ نے ڈیٹ کر دی ہے، احتجاجی تحریک چلے گی اور پی ڈی ایم یہ تباہی پھیلا دے گی، 2 کے 3 اپریل کو پہلا روزہ ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ تحریک اناؤنس کر رہے ہیں 5-6 دن کے بعد وہ رمضان ہے، تو کہ 2-3 دن کا تماشا لگنا اور ختم ہو جانی ہے بات، آپ لوگ بھی تو اگر یہ ڈائیورژنز کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی تو فلیئرز اور ڈائیورژنز ہی کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ نے دھرنے کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کہ عمران خان نے بنائی ہے کہ 126 دن کا ہوگا، نہیں تحریک کی بات کر رہا ہوں میں، یہ 5 دن کی تحریک تو ہم نے بھی چلتی دیکھی، اگر سول نافرمانی ہوگی، 5 دن کی تحریک تو نہیں ہوتی، اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر اٹیک ہو، اور بھائی سر جی میرا جواب سن لینا، اگر نیشنل انسٹیٹیوشنز پر اٹیک کیا جائے گا اور وہاں گالی گلوچ کی جائے گی اور سول نافرمانی کی تحریک اناؤنس کی جائے گی تو صرف وہی دھرنا ہوتا ہے۔ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ 5 دن ہو یا 3 دن ہو، اس کی ایفیکٹونس کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد پہ ہم احتجاج کریں گے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ احتجاج کرنا کون سے کیا ہوگا، 3 دن آپ احتجاج کریں گے تو کیا ہوگا؟ زبیر کیا ہوگا، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ چلیں آپ نے ایک مجمع لائے، آپ نے 3 دن مجمع لگا دیا، کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں، آگ لگائیں، کیا کریں؟ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک کا اناؤنس کریں جیسے؟ نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ That is the definition. میں تو قائرہ صاحب کو بھی لے کے آتا ہوں۔ پاکستان کے قانون کے حساب سے ہے کہ یہ سارے کھڑے ہو کے وہاں وہ پرویز خٹک صاحب تو ڈانس کر رہے تھے اس کے بعد جب انہوں نے بل جلائے، تو اگر یہ تحریک تو بھائی میں اگر ہم اناؤنس کیا ہوتا ہم نے کہ لاہور میں کریں گے تو اس کے بدلے ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں، تو واٹ از دا ڈفرنس؟ اسلام آباد آئیں گے، جلوس آئیں گے، اسلام آباد ایک دن کی پارٹی ہوگی ختم۔ جی یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک، اپ پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ قائرہ صاحب آپ کی پارٹی اسی مہینے فیبروری کے اینڈ میں فیبروری کے اندر وہ شروع کر رہی ہے نیکسٹ منتھ، آپ کے پاس تو پھر چلے مہینہ 1.5 آگے بچ گیا ہے، آپ کو سگنیفیکنس دیکھتے ہیں کہ رمضان سے ہمیں ضرورت ہی نہ ہوئے نا جانے کی، رمضان سے 1 ہفتہ پہلے اتنا شور ہوگا، 1 ہفتہ پہلے ایک آپ نے تحریک شروع کر رہے ہیں اور یو نو کہ 5 دن کے بعد تحریک ختم ہو جائے گی بیکاز رمضان شروع ہو جائے گا، کوئی لاجک کیا ہے اس کی، ہمیں ذرا سمجھائیں گے آپ، اور گورنمنٹ کیوں پریشان ہوگی؟ طالب صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں تو اپنا جواب دوں، ہم نے اپنی تحریک شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے ہماری پارٹی کی طرف سے کسان احتجاج جو ہے ٹریکٹر مارچ وہ شروع ہے اور ہم گریجولی اس کو بلڈ اپ کریں گے اور 27 پہ لے کے جائیں گے۔ اب آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ جی اس سے کیا ہوگا، پہلی بات ہمیں یقین ہے کہ ہم اس سے حکومت گرانے کی کوشش کریں گے، حکومت کے اتحادیوں پہ پریشر بلڈ کریں گے، حکومت کے اپنے لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ پریشر بلڈ ہوگا، ہم پاکستان کے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، قائرہ صاحب آپ دورانیہ کتنا دیکھتے ہیں؟ آپ کی جو تحریک چلے گی اس کا دورانیہ آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ
گزارش ہے کہ پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیا کرنا چاہیے. اگر تو کچھ نہ کریں تو آج محمد مالک پروگرام کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی پاکستان جل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں, اور دوسرا حکومت موج کر رہی ہے. اور اگر ہم کچھ کریں تو وہ کیا کریں؟ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہی عوامی دباؤ ہے, یہی سیاسی دباؤ ہے جو ہم اسمبلیوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے لوگوں کو اس میں شامل کر کے, کسانوں, مزدوروں, عام آدمی. ٹھیک ہے, لیکن دورانیہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا ہے دورانیہ جو ہے نا, ہمارے ذہنوں میں فکس ہو گیا ہے کہ ہم عمران خان کا دھرنا تھا, اس دھرنے کو تو ہم دیکھ گے صاحب, ہم کسی دھرنے کی باتیں نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم آئیں گے اسلام آباد میں, ہم آوا کے وہاں اپنے پورے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور یقیناً ایک بات یاد رکھیے, اگر ہم نے پی ڈی ایم بنا کے ہم نے جلسے جلوس کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو جب تک ہم ساتھ تھے گورنمنٹ کے لیے ہم نے مشکل وقت پیدا کر دیا تھا. پیپلز پارٹی نے جب پی ڈی ایم کو راضی کر لیا تھا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں, وہ ادروائز چاہتے تھے, تو ہم نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. رمضان سے ایک ہفتہ پہلے قاری صاحب آپ نے بڑی تحریکوں کا حصہ رہے ہیں, بڑی زندگی آپ کی سیاست میں گزر گئی ہے. رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کوئی تحریک شروع کرنا کیا پولیٹیکل عقل مندی لگتی ہے آپ کو؟ یاد مالک, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اگر تو آپ نے وہ 150 دن کی یا 126 دن کے دھرنے کا ذہن میں رکھا ہو تو پھر تو اور بات ہے. اور اگر آپ کا یہ ہو کہ آپ ایک احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی رائے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو پھر 1 دن کا, 2 دن کا, 4 دن کا جو جلوس ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہوتے ہیں. 126 دن میں کیا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے, اور آپ کیا دکھاتے رہے ہیں اور اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہوتی تھی, اس کو ایک طرف ہوئے. یہ جو ہمارا بینچ مارک بن گیا ہے نا, یہ بینچ مارک پولیٹیکل بینچ مارک ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لیں, لوگوں کی آواز بنے اور آپ احتجاج کریں, اور اس احتجاج کے نتیجے میں کمزور سے کمزور احتجاج بھی اپنی جگہ. شبلی صاحب, وہ ان کا تو خیال ہے یہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں, مجھے پہلے قاری صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں جو بدترین لا اینڈ آرڈر, کرپشن, مس مینجمنٹ, جو آپ کا حال ہے نا بہت انٹرنل رورل سندھ میں, کراچی میں, تو یہ کس منہ سے جو ہے, تو پہلی بات ہے کہ کراچی سے اپنا سفر شروع کر رہے ہیں. یہ تو لاہور کو کنکر کرنے آئے تھے نا. بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ جی اب میں لاہور میں, زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی میں لاہور میں اب میں نے خیمے گاڑ دیے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جی, یہ لوگوں کو ویسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور دوسرا مجھے یہ یاد آتا ہے قاری صاحب کی, یا سوری جو زبیر کی, جو آپ نے 23 مارچ کو کیا, اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اپنے اسٹوڈنٹ زمانے کا ایک قصہ سناتا ہوں. میں تھا پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ. بھٹو صاحب کو وہ ہو گیا تھا, اب ہم ایز اے اسٹوڈنٹس وہ ہے, ہم جلسہ نکالنے, مارشل لاء کا وقت تھا, کوئی اجازت ہی نہیں دیتا تھا, لوگ نکلتے ہی نہیں تھے. ہم نے پھر مجھے ایک خیال آیا کہ 3 سینماز ہیں پشاور میں جو کہ اکٹھے ہیں, تو 3 سے 6 بجے کا شو جو ہے نا جب ٹوٹتا تھا تو اس میں ظاہر ہے سارے لوگ ایک دم نکلتے تھے اکٹھے. اس میں ہم جھنڈے ونڈے لے کے زندہ باد مرد آباد کرتے تھے. 23 مارچ کو یہی کرنا چاہتے ہیں, بیکاز لوگ تو آئیں گے, لوگ تو ویسے بھی 23 مارچ کو بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی دے ہیو, ان کو دیکھیں یہ پی ڈی ایم جب کہ سب اکٹھے تھے, عوامی شو کو میں اس میں اپنے جھنڈے نکال کے زندہ باد مرد آباد کریں گے. جی ان کا حال ہے. جی زبیر, یہ بھی تو 14 اگست کو ہی آئے تھے نا, تو زندہ باد مرد آباد. بات تو ٹھیک ہے, وزن بات میں تو وزن ہے. نہیں, ہم نے تو 126 دن گزارے بھائی. آپ ہمت 14 اگست کیا فرق ہے. بلکہ بائی دا وے شبلی صاحب, بائی دا وے میں ان کو بتا دوں, 14 اگست کو لوگ نکلتے, 23 مارچ کو لوگ نہیں نکلتے. جو سیلیبریشن نکلتے ہیں وہ 14 اگست کو ہوتی ہے, جو جھنڈوں کے ساتھ ہوتے ہیں. 23 مارچ 14 اگست کو اس وقت بڑی پرنسپل پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے, اس میں بڑی ویلیوز اور پرنسپلز کی باتیں ہوئی ہیں. آپ لوگ بھی ڈیموکریٹک پرنسپلز کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت, لیکن ابھی مریم نواز صاحبہ کا, جن کا سپوکس پرسن بھی ہیں, ان کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے, جو مرضی طریقہ ہو, اب اس گورنمنٹ کو نکال دینا چاہیے. اور کہا پہلے میں کچھ اور سمجھتی تھی, بٹ ناؤ ایوری تھنگ گوز. تو پھر اس کا کیا مطلب, یہ تو فرسٹریشن آ گئی ہے. اب آپ لوگ پھر کیا اس لیے آپ لوگ بھی آرمی کے بارے میں باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں سب کچھ, کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ چلو اتنا سن لیں کہ اتنا گند پڑ جائے کہ الٹیمیٹلی اگر نظام گر جائے, ڈسٹرب ہو جائے, تو پھر ہمارا فینکس اس میں سے رائز کرے گا فرام دی ایشز آف ڈیموکریسی.
نہیں یہ عوام ہے نہیں ان کے ساتھ، یہ عوام بیان سمجھا دیں ہمارا مریم کا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک دفعہ پلے کر دیتا ہوں مریم نواز کا، ذرا ایک سیکنڈ نہیں میں نے سنا، میں ناظرین کے لیے، ناظرین کو لیٹ می ریفریش اٹ فار دی آڈینس، ناظرین بھی سن لیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ جی کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑے، کوئی بھی طریقہ، تو کہاں گئی جمہوریت، کہاں گئی پرنسپلز؟ اس کا مطلب ہے جو بیک ڈور کانٹیکٹس کی کوششیں اور جو ڈیلوں ویلوں کی باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت ہے پھر اس میں؟ اچھا ایک تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ پرنسپلز اور وہ انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے باتیں کی ہیں بڑی پرنسپلز، پرائم منسٹر کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، شبلی کے تھرو میں ان کو میسیج دے دوں، اب ان کو پرفارمنس کی بات کرنی ہے۔ پہلے آپ اپنا جواب دیں، پہلے مریم کا بیان مجھے سمجھائیں، آپ مریم کا جواب، مریم جو جواب، ہاں مریم کی میں بالکل جواب دیتا ہوں، میں ان کی طرح نہیں کہیں اور چاہوں گا۔ مریم کی بات جو انہوں نے کی ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے، میرے خیال ہے 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، یہ اس ریفرنس میں بات ہو رہی تھی کہ جی جو پہلے اگر جو ہماری تھنکنگ تھی کہ یہ 5 سال گزاریں تو زیادہ اچھا ہوگا ورنہ شہید بن کے نکلیں گے پھر شور میں جائیں گے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے۔ جہاں تک ان کا ہے کہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل طریقہ، یہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے پہلے ہمیشہ جملوں میں آئین ہوتا تھا، اس بار انہوں نے کہا کوئی بھی طریقہ۔ قائرہ صاحب کیا یہ مریم کے بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ کون سا ہو سکتا ہے طریقہ؟ اچھا آپ بتا دینا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ، give me the chance, give me chance، کوئی ڈیل، کوئی ویلنگ، ڈیلنگ، whatever، کون سا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے؟ it can be anything، it can be anything، exactly۔ we are a political power، مالک، we are a political power and the number 1 political power in the country by all accounts۔ سر آپ کی تاریخ ڈیلوں سے بھری پڑی ہے، نہ ایسی بات کریں، آپ نے ہر موقع پہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ، انگریزی میں کہتے ہیں turned on the dime۔ مالک میرا سوال آپ نے پوچھا تھا، میرے جواب تو دے دیں۔ جو سب سے زیادہ پاورفل پولیٹیکل پارٹی ہو وہ کیوں ڈیلے کرے گی کہ جی نظام گر جائے؟ We are competing for power, of course۔ because آپ کو ریلیف نظر نہیں آ رہا، آپ اتنے پاورفل، آپ کی لیڈرشپ بھاگی ہوئی ملک سے کتنے پاورفل ہیں آپ۔ قائرہ صاحب جو مریم نواز کا بیان کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو جمہوری چینجز نظر آتی ہیں اس جملے میں، کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جو مرضی ہو، جو مرضی طریقہ ہو؟ مالک صاحب ہمارے ہاں اس وقت پاکستانی پالیٹکس میں اور ہمارے ہاں جس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے انسرٹینٹی کی اور کنفیوژن کی، اس میں لیڈرشپ کو جو بھی بات کرنی چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی بھی غیر جمہوری، کوئی غیر قانونی، کوئی غیر آئینی کام کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے لیے ڈیمانڈ بھی کی گئی تو پیپلز پارٹی رستے میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم اس حکومت کو کل نہیں آج فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ اس ملک پر مسلط کے عذاب یہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے آئینی رستے، قانونی اور جمہوری رستے اختیار کرنے ہیں، کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ اور لیڈرشپ اگر غیر محتاط بیان دے دے گی تو اس سے پھر بہت ساری عجیب کنفیوژن پیدا ہوگی۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے آلریڈی کنفیوژن بہت زیادہ ہے، کلیئرٹی ہے نہیں، اس میں اس طرح کے بیان سے یقیناً شکوک اٹھتے ہیں، یقیناً سوال اٹھتے ہیں۔ تو ایسی بہتری یہی ہے کہ اس طرح کے سوالوں کے لیے جواب دیتے ہوئے یا آرگو کرتے ہوئے کلیئرٹی کے ساتھ کریں کہ ہم کیا رہے۔ جی آپ شبلی کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ زبیر صاحب بالکل نہیں کنونس کر سکے، اور جس طرح قائرہ صاحب نے بھی کہا پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں قائرہ صاحب، اور جو اس طرح کی بات کی کہ وٹ ایور اٹ ٹیکس، اس میں بالکل آپ کا جو اسیسمنٹ ہے یا جو بھی سن رہا ہے جس کو کہ تھوڑا سا بھی ایک خیال ہے کامن ذرا کلیریفائی کر دینا کہ یہ ہر راستہ، اور یہ کس لیے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ جی ایک تو یہ کلیئر کر دوں، یہ صرف اس میں جو اس پہ آئی ہوئی ہے جو کہ ان کے کیسز ہیں، ان کی ساری پولیٹکس، ان کی جو پارٹی کی پولیٹکس ہے وہ ساری ریوالو کرتی ہے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور یہ باقی جتنے بھی اینڈ کمپنی ہے اینڈ فیملی ہے، یہ اپنے کیسز کے لیے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے اگر اتنا ہوتا تو کل نواز شریف جو ہے تو جہاز لے کے تو پہنچ جاتا اور کہتا کہ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ کیسی وہ ہے عوام کی محبت ہے کہ جس میں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اپنی ایک
पुरतय्यो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इधर आप गरीबों की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से मुंह गरीबों की मुंह बात अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज आपकी अपनी लीडरशिप भागी हुई है। तो क्या बात कर रहे हैं, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? वो मरियम नवाज के बयान ने बता दिया कि जिस तरह वो कह रही हैं कि वट एवर इट टेक्स, जो भी तरीका हो, तो मतलब डेस्परेट हो गए हैं ना कि ये नहीं चाहते हैं कि इन पे जो एक कौन सा तरीका हो सकता है, आप करियर में कभी भी मालिक इस तरह का इन पे केसेस नहीं बने थे। इनकी आप देख लें शहबाज शरीफ है, उनके जो केसेस हैं कितने मतलब ओपन एंड शट केसेस हैं। हम तो हैरान है कि अभी तक वो अंदर जेल के अंदर क्यों नहीं गए। एक थोड़ा सा वक्फा लेंगे, लेकिन एक बड़ी गरम गरम बातें रहती हैं, डोंट गो अवे। जी शो में खुशामदेद। ज़ुबैर साहब आप ये बताएं, जो इनकी बात में एक चीज़ तो है, अजीब सा नहीं लगता कि आप भी चाह रहे हैं लोग सड़कों पे आएँ, पीपल्स पार्टी भी चाह रही है आम आदमी सड़कों पे आए, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत यहाँ पे है, हक बनता है, वो खुद भी लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। आप लोग हर दफ़ा आम आदमी को कहते हैं सड़कों पे आए, लेकिन आपकी लीडरशिप इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो लंदन में बैठे हुए हैं, पॉश इलाके में बैठे हुए हैं। कॉन्ट्राडिक्शन तो है ना, कॉन्ट्राडिक्शन तो है। अगर इनका इमरान खान था, अगर इमरान खान ने एजिटेशन की थी, अगर इनके इमरान खान ने एजिटेशन की थी, मैं उनकी गवर्नमेंट ही डिफेंड कर रहा हूँ, उसको तो अल्लाह भी शायद पता नहीं कौन डिफेंड करेगा, लेकिन जब एजिटेशन की उन्हें खुद लीड किया। जरदारी साहब ने यहीं जेलें काटी। अच्छा, आप मुझे जवाब देने दें, उन्होंने खुद ही लीड डिफरेंस किया। में बता देते। सिर्फ आपके लीडर हैं जो ना जेल काटते हैं ना जुलूस लीड करते हैं। सर प्लीज इमरान खान को हमारे से मियां नवाज शरीफ से ना मिलाएं। इमरान खान एक अच्छा बच्चा था और उसको अच्छे बच्चे की तरह जिस तरह से ट्रीटमेंट अभी तक मिली थी और जिस तरह से वो उसके क्या रीज़न था कि वो बाहर भाग जाता। इमरान खान पर और पूरे ख़ानदान पर, उसका तो ख़ानदान वाले यहाँ हैं नहीं, अगर उस तरह से केसेस बने जिस तरह से मियां नवाज शरीफ पर झूठे केसेस और झूठी सजाएं और फैब्रिकेटेड लाइज के साथ जो किया गया, अगर किसी और के साथ हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, प्लीज आप ये ना करें उसका कंपैरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। नेल्सन मंडेला पे सच्चा केस बना था। नेल्सन मंडेला पे सच्चा केस बना था। नहीं, बिल्कुल झूठा केस बना था। जेल काटी, वो तो मुल्क छोड़ के नहीं भागा। लीडर्स पे तो केस बनते हैं, फिर रगड़ा तो खाना पड़ता है। मैं आपको बहुत से रेफरेंसेस भुट्टो का केस असली केस था, फांसी लग गया। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये जो फैसला होता है कि क्या बाहर रह के ज़्यादा इफेक्टिव तहरीक होगी या पाकिस्तान बैठ के, अगर उन्होंने बाहर बैठ के सब कुछ करना होता तो वो इलेक्शन से पहले अपनी बेटी को लेके ना आते। अपनी बेटी को मैं और आप या कोई और जो है थाने नहीं लेके जाएंगे 4 घंटे के लिए पाकिस्तान के, वो जेल लेके चले गए थे। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि जी वो डर गए इसके बाहर बैठे थे। अगर उन्होंने डरना था तो बड़े आराम से बाहर, उसमें तो कन्विक्शन। इस बात का जवाब दें वैसे क्या चीज जी कि वो पहले क्यों आए थे? देखिए पहले आए थे, उनकी कुछ गलतफहमियां थी। अब मुझे ये बताएं कि ये नहीं कि जी मैंने पिछली जिंदगी में ये किया था, तख्ता उल्ट जाएगा, लोग इनका ख्याल था कि जी लोग जोक दर जोक, जिस तरह इमाम खुमैनी आए थे ना ईरान में, तेहरान में, तो सारा उन्होंने पूरा जहाज ही उठा लिया था। इनकी ये गलतफहमी थी। जब इधर कुछ दिन वो जेल में रहे, फिर इन्होंने जनाब फिर ये पूरा ड्रामा बना जिसकी वजह से वो चले गए, और आज 2019 से लेकर अभी तक बाहर बैठे हुए हैं और ट्राइंग टू बिकम इमाम खुमैनी, जिस तरह की उनकी साहबजादी ने भी कहा कि वो तो एक इमाम से भी ऊपर का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा चलें ये बता दें, तो आप मुझे ये बताएं कि वो कब आएंगे, ज्यादा पॉपुलर आप ये बता देना कि वो कब आएंगे अवाम को लीड करने के लिए। इधर आपके बयानात से लोग नहीं निकलने वाले, आपकी बातों से लोग नहीं निकलने वाले। अगर आपको सही मानों में अगर अवाम की फिक्र है मालिक और सही मानों में जी बोलिए मालिक, बात यह है जो मैं बात कर रहा था कि इफेक्टिवनेस की बात है। जितने सर्वेज आप उठा के देख लें, कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ हो रही है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी या इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है और पीएमएलएन की या नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। अभी भी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें क्या शो करता है, यही शो कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेटजी इज वर्किंग। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी वो अगर जवाब नहीं है उस सवाल का, जुबैर साहब ये और बात है। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी ऑपोजिशन इलेक्शन नहीं जीतती, गवर्नमेंट हारती है। उसकी कॉम्पिटेंस या उस पर इशू होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ग्राफ नीचे जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। लेकिन उसका ताल्लुक, हम इस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और मैं जो प्रोग्राम शुरू भी किया था, मुझे वही सवाल का मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि दोनों साइड्स क्यों घसीट रही हैं कौमी इदारे को एक डिबेट के अंदर। बिकॉज दोनों के अपने अपने एंगल हैं। एक एंगल ये है कि जी मैं स्ट्रेंथन हो जाऊं,
دوسرا ایک اینگل یہ ہے کہ اگر وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو شاید پورا نظام ڈیسٹیبلائز ہو جائے, تو پھر شاید ہماری کوئی باری بن جائے. ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, جو شاید آپ تیار نہیں ہیں انتظار کرنے کے لیے. میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی زبیر آپ سے. دیکھیں نا, ہم نے مالک, آپ اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں, اس کو بحث کو چھوڑ کے کہ جی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ابھی کہا کہ شہباز شریف کو تو اندر جیل میں ہونا چاہیے, وہ 2 دفعہ پہلے بھی جیل. جو پی ایم ایل این اور اس کی لیڈرشپ نے برنٹ فیس کیا ہے اور ہر لحاظ سے فیس کیا ہے, چاہے وہ فیبریکیٹڈ کیسز ہوں یا کوئی اور الزامات ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے برا دور کبھی کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں دیکھا ہوگا. اور باوجود اس کے کہ اس سب میریکل کے ایک کونسلر یہ توڑ کے نہیں لے کے گئے, اتنا دباؤ ڈالنے کے باوجود. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہے اوپر سے جو کیسز بنے, جو بیہائنڈ دا سین ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور جس قسم کا دباؤ ہم نے برداشت کیا. تو پلیز ہم کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں نہیں رہ رہے, بیہائنڈ دا سینز جو ہم نے نہیں دیکھا اس میں آپ نے ریلیف, اس میں آپ نے ریلیف بھی تو لی ہے, لحاظ سے اس کا ریئیکٹ کرنا تھا. ہمیں بیہائنڈ دا سینز یا آپ کی اور تک ہمیں آپ کی بیہائنڈ دا سینز بہت سی تکلیفیں نظر نہیں آئی ہوں گی, لیکن بہت سے ہمیں ریلیف بھی نظر نہیں آئی. قاہرہ صاحب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ از اٹ فیئر کہ جب ہمارے جو زبیر کی بات میں وزن ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑے سخت کیسز تھے, بڑی پرسیکیوشن ہوئی, لیکن کیا لیڈرز میں یہی فرق نہیں ہوتا ان میں اور عام آدمی میں کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, اور یہ تو نہیں کہ سڑکوں پہ عام آدمی آئے صرف اور لیڈرز صرف حکمرانی کے لیے آئے. مالک صاحب دیکھیں, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مسلم لیگ اپنے لیڈر کے بارے میں جو کہتی ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ عوام ساری دنیا میں سڑکوں پہ آتی ہے, لیڈر سڑکوں میں کبھی چیف, آرمی چیف جو ہوتے ہیں یا جنگوں کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں, وہ موجودہ جنگوں میں کبھی اگلے مورچوں پہ جا کے بیٹھ کے جنگ نہیں لڑتے, وہ پہلے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے ہوتے. پھر زرداری صاحب کو بھی باہر بھجوا دیں. میرے بات دیکھیں نا شبلی یار, مجھے بات کر لینے دیں. نہیں ہر آرگومنٹ آپ کو بڑا, آپ بھی اپنی لڑائی جب لڑ رہے تھے, آپ کا لیڈر بھی یہ نہیں تھا کہ ہر جگہ وہ ہر مورچے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. ہاں ان کی ساری قیادت موجود ہوگی, شہباز شریف صاحب موجود ہوں گے, مریم موجود ہوں گی, حمزہ موجود ہوں گے. میں تو ان کا وکیل نہیں ہوں, لیکن وہ خود کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو ویسے ہی ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ اپنی جماعت کے ایک رہبر کے طور پہ ہیں, انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا. اگر وہ آ جائیں تو بہت اچھا ہے, یقیناً اس سے ایک اچھا تاثر آئے گا, لیکن اگر اس میں مومنٹم بنتا ہے تو مالک صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تحریکوں کا مومنٹم. تو قاہرہ صاحب میرے صدر آپ ہی کے زرداری صاحب نے پھر غلط بات کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف آئیں, آ کے قیادت کریں, پھر ہم ان کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. تو پھر کیا زرداری صاحب کو اتنی سمپل بات نہیں پتا تھی جو آپ کو پتا ہے؟ وہ اس کا تناظر اور تھا. اس کا تناظر یہ تھا کہ 2 میٹنگ کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی میں تو کشتیاں جلا چکا ہوں, میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ بیٹھا ہوں, اب مجھے مزید کوئی خواہش نہیں ہے, وزارت عظمیٰ ملی نہ صحیح. لیکن اب جو لوگ ڈرتے ہیں جیلوں میں جانے سے, وہ اپنا رستہ الگ کر لیں. یہ ایک میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا, کہ دوسری میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا. تو اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہا جی کہ اچھا جی یہ لڑائی تو ایسی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح لڑنا ہے آخری کشتیاں جلا کے, تو پھر آپ بھی تشریف لے آئیے, ہم سب مل کے لڑتے ہیں, کیونکہ آپ تو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں. یہ اپوزیشن جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی صرف اپنے لیڈرشپ کی سروائیول کے لیے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون, یہ سارا جو انہوں نے گیم بنائی ہوئی ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کسی نہ کسی طرح سے قانون سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ٹھیک ہونا ہے تو اس میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نواز شریف جیسا جیل سے نکل کے لندن چلا جائے اور لاکھوں جو قیدی پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے تو ہمارا وقت ختم ہو گیا, باتیں بھی اور ہی بہت سی تھی. لیکن ناظرین آج تو میں صرف اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ یہ عجیب سی سچویشن ہے جہاں پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ایک ریاستی ادارے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شاید اپنی طاقت کا تاثر دینے کے لیے, دوسرا اس تاثر کو زائل کرنے کے علاوہ شاید ایک انسٹیبلٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ کیوس کے اندر سے ایک نیا آرڈر نکلے. یہ بڑی خطرناک روش ہے جس کو ہر قیمت پہ روکنا ہوگا. اور جہاں تک دوسری بات ہم کر رہے تھے, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ قربانیاں
لیڈران اتنی ہی دیں جو اپنے عوام کے مطابق، کیونکہ جب آپ گورن کرنے کا، حکومت کرنے کا حق چاہتے ہیں تو پھر آپ پہ بوجھ ذمہ داری کا بھی زیادہ ہے۔ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ عوام تو سڑکوں پہ آ کے گولیاں کھائیں، لاٹھیاں کھائیں، مار کھائیں، اور لیڈرز جو سے ہیں وہ آرام سے کبھی لندن میں ہوں، کبھی سعودی عربیہ میں، کبھی کہیں ہوں۔ لیڈرز کو ساتھ ہی ہونا چاہیے، اور یہ میں قائرہ صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ریسنٹ پاسٹ میں بھی اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جتنے بڑے ریولوشنز ہوئے ہیں ان کو لیڈرز نے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے، باتوں سے نہیں، اعمال سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔